بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، بھنگ کے متعلق ایک پوسٹ زیر گردش ہے کہ فیس بک پر یہ شیئر بھی ہو رہی ہے، اور بہت سے دوستوں نے اس کے متعلق پوچھا ہے کہ آیا یہ روایت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ وہ جو پوسٹ ہے اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھنگ کا استعمال کیا اس نے گویا 70 بار کعبہ کو گرایا، نعوذ باللہ، 70 مقرب ملائکہ کو قتل کیا، 70 انبیاء مرسلین کو شہید کر ڈالا، 70 قرآنوں کو جلا ڈالا، اور خدا کی طرف سے 70 مرتبہ پتھر پھینکے۔ وہ شرابی، سود خور، زانی، چغل خور کی نسبت خدا کی رحمت سے زیادہ دور ہے۔ یہ ہے وہ پوسٹ جو گردش کر رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں۔ ان کتابوں کے نام مستدرک الوسائل اور میزان الحکمت ہیں۔ ان میں بھی یہ جو لکھا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی سند نہیں لکھی کہ یہ کس سے منقول ہے، یعنی اس کے درمیان میں جو راوی ہے وہ کون ہے، یہ چیز بھی نہیں لکھی ہوئی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مستدرک الوسائل اور میزان الحکمت جس میں بغیر سند کے اس کو لکھا جا رہا ہے، یہ شیعہ مذہب کی کتابیں ہیں، غیر معتبر کتابیں ہیں، غیر مستند کتابیں ہیں۔ مستند جو ذخیرہ احادیث ہے اس میں کہیں بھی اس روایت کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط نسبت ہے، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی آگے اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ جو نشہ آور اشیاء کے متعلق جو صحیح روایات ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں، تو ان کو شیئر کیا جائے، ان کو لائک کیا جائے، اور ان کو آگے دوستوں تک پہنچایا جائے۔ ایسی غیر مستند اور غیر معتبر روایات، پھر ساتھ کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں، وہ کتابیں بھی شیعہ مذہب کی کتابیں ہیں، ہمارے لیے وہ غیر معتبر ہیں، غیر مستند ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم ایک غلط بات کی نسبت کر رہے ہیں، اور مسلمان وہ زیادہ اس کو کر رہے ہیں کہ بھئی تاکہ کوئی جو ہے وہ نشہ نہ کرے۔ تو نہیں بھئی، نشہ آور اشیاء کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں، صحیح روایات موجود ہیں، ان کو لکھا جائے اور ان کو فارورڈ کیا جائے، ان کو لائک اور شیئر کیا جائے، اور اس روایت سے بچا جائے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، غیر مستند اور غیر معتبر ہے۔ یہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو مسلمان اس سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تو ان کی پہلے تسلی کر لیا کریں، تصفی کر لیا کریں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ دھڑا دھڑ اس کو شیئر نہ کیا کریں، اس کی پہلے تحقیق اور تصدیق کر لیا کریں، کہیں ہم اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔